السلام علیکم دوستو، آج ہم اوٹومن ایمپائر کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بانی ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہوں گے۔ ارطغرل غازی ایک ترک تھے، تو آج ہم ترک کے بارے میں بات کریں گے۔ ترک کی قوم کس طرح سے دنیا میں منظر عام پر آئی اور کس طرح انہوں نے خانہ بدوش زندگی گزاری اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کس طرح انہوں نے 700 سال تک اسلام میں خلافت کا دفاع کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے، ترک سب سے پہلے 6 صدی عیسوی میں دنیا میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ خانہ بدوش قوم تھی جو ایسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ ایشیا میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی تھی جو چین اور منگولیا سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتابوں میں بومن لکھا ہوا ہے۔ 552 عیسوی میں تومین کے مرنے کے بعد اس کا بھائی استامی نے مغرب میں فتوحات حاصل کری اور سلطنت کا دائرہ بڑھایا۔ چین نے ان حکومتوں کو 2 حصوں میں بتایا، ایک شمالی ترکوں کی حکومت اور دوسری مغربی ترکوں کی حکومت۔ 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی تھی۔ 682 عیسوی میں شمال کے ترکوں نے چین کی اطاعت سے آزاد ہو کر اپنی خود اختیاری حاصل کر لی تھی۔ یہ سلطنت 744 عیسوی تک قائم رہی، اور وہیں مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس قبیلے کے سرداروں نے 1 صدی ہجری کے آخر میں اور 7ویں صدی عیسوی میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 737 عیسوی بمطابق 121 ہجری میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے۔ خلیفہ ولید اول کے عہد خلافت میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، تاشقند، فرغنہ اور کاشغر کے ترک علاقے فتح کر کے یہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی، لیکن ان فتوحات میں بہت کم ترک اسلام میں داخل ہو پائے تھے اور باقی بت پرستی میں ہی رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختصر عہد خلافت میں، جو 717 سے 720 عیسوی تک تھا، اسلام کی اشاعت کے لیے خاص طور سے کوشش کی، اور انہوں نے آس پاس کے ممالک اور ماوراء النہر کے ترک سرداروں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور پھر عبداللہ بن معمار کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر بھیجا، جس میں کئی قبیلے مسلمان ہوئے۔ پھر خلیفہ حشام کے عہد خلافت میں بھی کثرت سے ترک مسلمان ہوئے۔ معصم باللہ کی خلافت، جو 833 سے 842 تک رہی، میں ترکوں کی اسلام کی اشاعت میں بہت زوروں سے زیادتی ہوئی اور ترک اسلام میں داخل ہوئے، لیکن عباسی خلافت کے شروعات میں ہی ترکوں کو فوج میں بھرتی کیا جانے لگا تھا۔ تب خلافت میں عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار زیادہ تھا۔ ہارون رشید کے خلافت کے زمانے میں عربوں کی قوت دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، اور مامون رشید کے عہد کا خلافت آتے آتے اس کی ماں ایرانی تھی، اسی وجہ سے ایرانیوں کا اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ لیکن جب معتصم باللہ خلیفہ ہوا تو ایرانیوں کے اقتدار سے خوف کھا کر ترکوں کی طرف دھیان دیا، کیونکہ اس کی ماں ایک ترک تھی۔ چنانچہ ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت کو بڑھانا شروع کر دیا۔ معتصم باللہ نے بغداد سے باہر سامرا کے مقام پر، جو بغداد میں سے 60 میل کے فاصلے پر تھا، ترکوں کی چھاونی بنائی۔ یہ مقام معتصم باللہ کو بہت پسند آیا، اور یہاں فوجوں کے علاوہ خلیفہ اور وزیروں کے لیے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے، اور معتصم باللہ نے بغداد کا قیام رد کر کے اپنی ترک سپاہیوں کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے رعایا کے ہر طبقے کے لوگ اس شہر میں آ کر بسنے لگے۔ یہ شہر 836 سے 894 عیسوی تک 7 خلیفہ عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد باللہ تخت پر بیٹھا تو سامرا کو چھوڑ کر واپس بغداد کو پایہ تخت بنایا۔ معتصم باللہ کی ترک نوازی کی وجہ سے ترکی شہزادے اور ترکستان کے بڑے بڑے امیر سامرا میں آ کر رہنے لگے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ ترک سرداروں کے اسلام قبولنے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔
ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماورون نہر کے ایک ترکی قوم کے ساتھ 10,000 گھرانے جو ساغون میں اور کاشغر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوا بولا کرتے تھے 1043 میں اسلام لے آئے۔ ابن اسیر کا یہ بھی بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہ گروہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور باقی ترک اور تاتاری جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ چین اور اس کے اطراف میں چلے گئے۔ خلیفہ معتصم باللہ کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج اور حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہ آ گئی کہ خلیفہ کا عزل و نصب انہی کے ہاتھوں میں آ گیا۔ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت عباسیہ کا زوال ہر حصے میں شروع ہو گیا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایۂ تخت سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے ترکستان میں اعلہ کیا اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں سلجوقیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ آل سلجوق کا مورث اعلیٰ دقاق تھا جو کاشغر کے ترکی قبیلے کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہوا وہ اسی کا لڑکا تھا۔ سلطنت سلجوقیہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔